اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض گھروں میں ہر آسائش موجود ہونے کے باوجود سکون ناپید کیوں ہوتا ہے؟ کیوں خوشیاں دروازے تک آ کر لوٹ جاتی ہیں؟ دل بے وجہ پریشان رہتا ہے اور گھر کا ماحول بوجھل محسوس ہوتا ہے۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک دکھائی دیتا ہے، مگر پھر بھی بے برکتی، گھریلو الجھنیں اور عجیب سی بے چینی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اکثر لوگ اس کی وجہ نظر بد، حسد یا جادو کو سمجھتے ہیں، لیکن بعض اوقات اصل سبب وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم خود اپنے گھروں میں سنبھال کر رکھتے ہیں۔ ایسی چیزیں جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، مگر وہ رفتہ رفتہ گھر کے سکون، برکت اور روحانی ماحول پر منفی اثر ڈالنے لگتی ہیں۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم ایسی 3 چیزوں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، لیکن در حقیقت یہی روشنی کو اندھیرے میں بدل دیتی ہے، یہی رحمت کے فرشتوں کو دور اور شیطان کو قریب کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے افراد برے ہوں، بلکہ وہ اس چیز کے اثرات سے خود بھی بے خبر رہتے ہیں، اور جب یہ اثرات بڑھنے لگتے ہیں تو انسان کے دل پر بوجھ بڑھنے لگتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر سکون کی بارش نہیں برستی۔ اس کی وجہ وہی چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے جسے ہم نظر انداز کر کے اپنے گھر میں جگہ دے بیٹھتے ہیں۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اگر آپ آج اس حقیقت کو جان لیں اور وہ چیز اپنے گھر سے نکال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح گھر کا ماحول بدلنے لگتا ہے۔ جہاں پہلے بے چینی تھی وہاں سکون اترنے لگے گا، جہاں جھگڑے تھے وہاں الفت کی ہوا چلنے لگے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ محسوس کریں گے اللہ کی رحمت خود چل کر آپ کے دروازے تک آ گئی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ ایسا راز جو اگر آپ نے آج سمجھ لیا اور عمل کر لیا تو آپ کا گھر بے سکونی سے برکت کی طرف سفر شروع کر دے گا۔ محترم ناظرین، آج کی یہ ویڈیو میرے ہر بھائی اور بہن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ جان جائیں تو آپ اس پر ضرور عمل کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ جانے انجانے میں بہت سی ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور ان کی وجہ سے گھر میں تنگ دستی، غربت اور بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم ٹھیک کر لیں تو گھر سے ساری کی ساری بے برکتی چلی جائے گی، رزق کی کمی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت کے انبار لگ جائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس دار فانی میں بھیج کر زندگی کے طور طریقے سکھا دیے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اور ضروری زندگی کو انتہائی آسان انداز میں پورا کرے۔ انسان کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں زندگی اور گھر کے سکون کے لیے چند اصول بیان کیے گئے ہیں، گویا کوئی انسان اگر ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر میں سکون پائے گا۔ انسان گھر میں کسی بھی کام کو سر انجام دے تو وہ فوراً بسم اللہ پڑھے۔ اس کام کو کرنے سے قبل ہم وقت ذکر الہی میں مشغول رہیں۔ جدید دور ہے تو اکثر لوگ اپنے وقت کو گزارنے کے لیے
موبائل فون کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، جن سے نہ صرف وقت ہاتھ سے جا رہا ہے بلکہ نیکی کرنے کے لمحات بھی انسانی ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں۔ کوشش اور اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ جب بھی گھر میں کسی بھی کام میں مصروف ہوں، استغفر اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا حی یا قیوم وغیرہ کے اذکار کو نہ صرف خود اپنی زبان پر جاری رکھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں۔ سورۃ الملک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جنتی اور جہنمی کا مکالمہ بیان کیا، جس میں جنتی جہنمی سے سوال کرتا ہے کہ کون سی چیز تجھے جہنم میں لے کر آئی ہے، تو اس پر وہ جواب دیتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھنے والوں میں سے تھے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اس میں سستی کرتے ہیں، وقت کو ضائع کرتے ہیں اور قصداً نماز کو دہی سے پڑھتے ہیں۔ ان کے متعلق بھی ارشاد فرمایا، بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ لہٰذا گھر میں برکت چاہتے ہیں تو اکثر نماز کا اہتمام گھر میں کیا کریں۔ نوافل سنت تو لازماً گھر میں ہی ادا کیا کریں۔ گھر میں نوافل سنت پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک تو بچوں کو دیکھ کر نماز کی ترغیب ملتی ہے، دوسرا گھر میں برکت رہتی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیا جائے لیکن روز کی بنیاد پر کیا جائے۔ آپ چاہے ایک صفحہ تلاوت کریں لیکن تلاوت روز کی بنیاد پر ہو سکے تو اپنے بچوں کو ایک صفحہ روزانہ تلاوت کا سنائیں تاکہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت کا شوق پیدا ہو۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یقیناً شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ یعنی گھروں میں نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ روزانہ رات عشاء کی نماز کے بعد جو شخص سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ صبح صبح سورہ یاسین کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک کو سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی سے متعلق ارشاد فرمایا، اور زاد راہ یعنی راستے کا خرچ لے لیا کرو، یقیناً سب سے بہتر زاد سفر تقوی ہے۔ گھر میں برکت کے لیے عمل یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے جس طرح ڈر کے یا اس کی محبت میں مجلس میں، مسجد میں، سفر میں یا تقوی اختیار کرتا ہے، ویسے ہی گھر میں جب وہ تنہائی میں ہو، جب اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو سوائے رب کائنات کے، اس وقت بھی وہ تقوی اختیار کرے۔ اپنی بیوی، بچوں، والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک محض اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر یہ عمل بھی گھر میں برکت کا سبب ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب انسان مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اللہ عز و جل اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور پھر جب افراد گھر کے ہوں سب مل کر بیٹھ کر ایک جگہ اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع کریں تو برکت کا کیا عالم ہوگا۔ جدید دور میں یہ روایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کمرے میں بیٹھا ہے تو وہی وہ کھانا کھائے گا۔ ایسا کرنا برکت کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں سب سے پیارا کھانا وہ ہے جس پر ہاتھوں کی کثرت ہو، یعنی جہاں لوگ زیادہ ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر سیر نہیں ہوتے۔ تو فرمایا، شاید تم الگ الگ ہو کر کھاتے ہو۔ صحابہ نے جواب دیا، ہاں جی۔
فرمایا اپنے کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ، اس پر اللہ کا نام لو، اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رزق کی تقسیم کے اوقات کار مقرر تو نہیں کیے، لیکن اسلامی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند ایسے اوقات کار ہیں جن میں اگر انسان رزق حلال کی تلاش میں نکلے تو اسے نہ صرف رزق ملتا ہے بلکہ اس کے رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکت بھی ڈال دیتا ہے۔ ہماری تہذیب اور ثقافت کا یہ بہت بڑا حصہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے صبح جلدی اٹھ جاتے تھے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن کرتے اور پھر رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑتے تھے، یہاں تک کہ وہ شام کو واپس لوٹ آتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ یہ ایسا وقت ہے رزق حلال کے لیے جس میں نہ صرف انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل سمیٹ سکتا ہے بلکہ اس میں برکت بھی حاصل کرتا ہے، لیکن عصر حاضر میں تمام اوقات کار بدل چکے ہیں۔ لوگ اب فجر کے وقت سوتے ہیں اور ساری رات جاگتے ہیں۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے گھروں میں 4 سے 5 افراد کمانے والے ہیں، لیکن پھر بھی برکت نہیں ہے، جبکہ ہمارے اجداد میں محض ایک شخص کمانے والا ہوتا تھا اور پورے گھر کو ایک ہی فرد کافی رہتا تھا۔ لہٰذا اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اور رزق میں برکت ہو تو صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں اور رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے۔ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک مزدور صبح سے شام تک دھوپ میں پسینے سے شرابور ہو کر مزدوری کرتا، اینٹیں اٹھاتا، ریت دھوتا، شام کے وقت جب سورج ڈھلتا تو اپنی مزدوری جیب میں ڈال کر گھر کا رخ کرتا۔ وہ سکے اس کی محنت کا نچوڑ ہوتے۔ وہ سکون سے بچوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لاتا، کبھی گھر کے لیے آٹا، کبھی بچوں کے لیے دودھ، مگر اس کے باوجود اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی بسی ہوئی تھی، نہ خوشی کا احساس، نہ اطمینان کا لمحہ، جیسے اس کے گھر کی دیواروں نے سکون سے دشمنی کر لی ہو۔ ہر رات وہ سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالی سے یہ کہتا، یا رب، میں حلال کماتا ہوں، فضول خرچی نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ مگر جواب خاموشی کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دل بے چین رہتا اور تنگ دستی جیسے اس کے دروازے سے چمٹ گئی ہو۔ آخر ایک دن اس نے گاؤں کے ایک دانا بزرگ سے ملاقات کی۔ مزدور نے ان کے سامنے اپنا دکھ رکھا، آنکھوں میں نمی لیے بولا، بابا جی، میں حلال کماتا ہوں، حلال کھاتا ہوں، مگر پھر بھی میرا گھر بے سکونی کا گہوارہ ہے، خوشی جیسے میرے گھر سے روٹھ گئی ہے۔ بزرگ مسکراتے ہوئے اور نہایت نرمی سے بولا، بیٹا، تمہارے گھر کی تنگی اور بے برکتی کا راز کسی غیر مرئی چیز میں نہیں بلکہ تمہارے اپنے گھر کے اندر رکھی ان 3 مادی چیزوں اور غلطیوں میں چھپا ہے جو رحمت کے فرشتوں کو روک دیتی ہے۔ اگر تم اپنے گھر کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو تو ان 3 چیزوں کو پہچان کر اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال دو۔ ناظرین، وہ 3 چیزیں یہ ہیں جو گھر میں تنگ دستی، بے سکونی کو دعوت دیتی ہے۔ پہلی چیز، گھر میں جانداروں کی تصاویر یا لٹکے ہوئے مجسمے اور مورتیاں۔ آج کل فیشن کے نام پر گھروں میں انسانوں یا جانوروں کی بڑی بڑی تصویریں اور شوبیش مورتیاں رکھی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
فرمان ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ جہاں فرشتہ نہیں آتا وہاں شیاطین اور جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، گھر میں ٹوٹے ہوئے برتن اور مکڑی کے جالے چھوڑ دینا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنا اور ٹوٹے ہوئے برتنوں کا استعمال کرنا تنگ دستی اور فقر و فاقہ کو دعوت دیتا ہے۔ اگر اکثر گھروں میں ٹوٹے ہوئے کپ یا پلیٹیں سنبھال کر رکھ دی جاتی ہے، یہ گندگی اور سستی گھر کی فضا کو بھاری کرتی ہے اور رزق کی برکت کو اڑا دیتی ہے۔ تیسری چیز، گھر میں ناپاکی کی حالت میں طویل وقت گزارنا اور گھر کے کونوں کو ہمیشہ اندھیرا، بدبودار یا گندا رکھنا۔ احادیث کے مطابق گندی جگہ جہاں شیاطین کا مسکن ہوتی ہے، جو لوگ بغیر کسی عذر کے ناپاکی کی حالت میں لمبا وقت گزارتے ہیں، وہاں سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے وہ حصے جنہیں ہمیشہ اندھیرا اور بے ترتیب رکھا جائے، وہ منفی توانائی اور جنات کے ٹھکانے بنتے ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تنگ دستی تمہارا مقدر نہ بنے تو ان چیزوں کو گھر سے نکالو۔ سلام کو اپنی دہلیز کا پہلا لفظ بناؤ، درود کو اپنے دروازے کا پہرے دار بناؤ۔ جب زبان سے سلام نکلتا ہے تو فرشتے جواب دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات سننے، سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میری اس عاجزانہ کوشش کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں میں خیر و برکت نازل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان و سلامتی کے ساتھ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے عزیزوں اور دوستوں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ تعالی کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی اور مفید ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔